حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ 46ویں عرس مبارک کی نشست جاری و ساری ہے۔ محترم و مکرم بیلیو، جتنے بھی بیلی عرس مبارک کی اس نشست میں شامل ہیں، یقیناً تمام بیلی حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس لیے حاضری دیتے ہیں، یا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آ کر اگر پروردگار عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو پروردگار بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، اولیاء کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان بارگاہوں سے، ان درگاہوں سے، ان پاک آستانوں سے اللہ کا دین ملتا ہے، اللہ کا رستہ ملتا ہے۔ کیونکہ اگر ان کی بارگاہوں سے آ کر جہاں پر ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت کی تعلیم بھی ملتی ہے، اللہ کا رستہ بھی ملتا ہے، تو یہیں سے ہمیں درست عقیدہ بھی ملتا ہے۔ تو بحمدللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد شیخ المشائخ بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف نے 5 نکات جو ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، اس میں پہلا نقطہ ہے عقیدہ و نسبت۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں محترم المقام حاجی محمد اکرم نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور دریا کو کوزے میں بند فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی ھذا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل وعلا کا بے حد احسان ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت گنج کرم کے آستانے پہ حاضر ہیں اور عرس مبارک کی اس پیاری محفل میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ کریم ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ عقیدہ نسبت جو ہے وہ میرے محترم بھائی ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے، میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اگر کوئی دوران گفتگو غلطی ہو جائے تو اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، اپنے کمال و صفات میں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم تاجدار عرب و عجم اللہ کے پیارے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ صحابہ کرام جنتی ہیں، عادل ہیں اور رشد و ہدایت کے وہ ستارے ہیں۔ اہل بیت پاک کی محبت و عقیدت جزو ایمان نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے، اور جمیع اولیاء اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کرامات رشد و ہدایت کے منبع ہیں اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کا صدقہ
ہم سب کی نسبت جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ قائم و دائم رکھے. ایسی ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمائی. جب ایک صحابی نے عرض کیا تو نبی کریم نے وہ چادر اس صحابی کو عطا فرما دی. ذرا تھوڑا یہ پانی سنا لو سب. اللہ اکبر. وہ چادر حضور نے اس صحابی کو عطا فرما دی تو بیلیوں نے کہا اے خدا کے بندے تجھے آپ اپنے مریدین کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے گئے اور کئی دن تک وہاں ٹھہرے. آپ نے مراقبہ فرمایا تو صاحب مزار کے ساتھ محو گفتگو ہوئے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے مجدد جانا نہیں ہے, میں تجھے کوئی خاص تحفہ عطا کرنے والا ہوں. نسبت کی بات سنیں, میں تجھے کوئی خاص تحفہ عطا کرنے والا ہوں. وہ تحفہ کیا تھا؟ اس وقت جو خواجہ صاحب کا گدی نشین تھا, آپ نے خواب میں فرمایا کہ میرے آستانے پر حاضری کے لیے نقش بندیوں کے شہنشاہ آئے ہیں. اے میرے مزار کے گدی نشین, میرے مزار کے اوپر جو چادر ہے اس کو اتار لو اور مجد الافسانی رحمت اللہ علیہ کو وہ تحفہ عطا کر دو. دیکھیں قبر کے ساتھ نسبت تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی, اور قبر کے اوپر تھی چادر کی نسبت تھی قبر کے ساتھ. وہ خاص تحفہ نقش بندیوں کے شہنشاہ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے عطا فرمایا. اور جب اس نے خلیفہ وقت نے وہ چادر عطا فرمائی تو نقش بندیوں کے شہنشاہ نے فرمایا ارے بھائی یہ چادروں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ خلیفہ صاحب کہنے لگے ہم چادروں کو جو بڑے بڑے لوگ یہاں درگاہوں سے آتے ہیں ان کو دیتے ہیں, یا کوئی وقت کا حاکم ہوتا ہے تو ان کو دیتے ہیں. پیرو مرشد جانشین گنج کرم حضور بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت کرما والا شریف رونق افروز ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آستان عالیہ حضرت کرما والا شریف, آستان عالیہ حضرت کرما والا شریف. تمام میرے چشتی اجمیری نے نقش بندیوں کے شہنشاہ کو عطا فرمائی, اور مجد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو کیا فرمایا, یہ چادر کو رکھ لو, اور لے کر اپنے سر کے اوپر رکھی, اس کا بوسہ لیا, فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے اس چادر کو میرے لیے کفن بنا دینا. 2-3 دن کی بات ہے, کسی بیلی نے غوث اعظم کے مزار شریف کی چادر جو تھی وہ یہاں بھیجی حضرت صاحب اپنے شیخ طریقت کے لیے, اور میں لے کر اندر جب اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچا تو عرض کیا سرکار یہ چادر بغداد شریف سے آئی ہے. تو شیخ طریقت نے چادر کو لے کر بوسہ لیا اور اپنے سر پہ رکھی, فرمایا اس چادر کو تبرک کے طور پر حضرت صاحب کے کمرہ شریف میں رکھ دو. تو میاں یہ نسبت کی بات ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور میرے 2 پیر بھائی ساتھی ہم شہر گئے کسی کام کے لیے, تو جب ہم وہاں پہنچے نا دفتر میں جانے لگے تو خدا کی قسم وہاں بندے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یہ کرما والے کی جماعت آئی ہے, تمہیں مبارک ہو, اللہ کا شکر ادا کرو. زبان نہیں ہے کس طرح شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کرما والے پیر عطا فرمائے ہوئے. بات ہے نسبت کی. اگر نسبت قائم ہو جائے نا, دیکھیں ایک پودا ہوتا ہے نا تو پودے کے ساتھ شاخوں کی نسبت ہوتی ہے. اگر کوئی شاخ کٹ جائے پودے کے ساتھ نسبت نہ رہے تو وہ جو شاخ ہے وہ سوکھ جاتی ہے, وہ ہری بھری نہیں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ہے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ حضرت کرما والا شریف کے ساتھ ہے. اس تن حنانہ جو حاجی وہاں جاتے ہیں نا مدینہ پاک میں حاضری کے لیے, جب روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ایک ستون ہے جس ستون کا نام ہے استن حنانہ. وہ ایک سوکھا ہوا درخت تھا جس کے ساتھ محمد عربی
اس طرح ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. نسبت ہوئی رسول اللہ کے ساتھ، اور جب نبی پاک کے لیے ممبر بن گیا تو اللہ کے حبیب سید عالم ممبر پر جلوہ گر ہوئے. اس نے جب حضور کی جدائی کو دیکھا تو وہ رونے لگا. اتنا رویا کہ صحابہ فرماتے اس کی چیخوں کی آواز ہمیں وہ سنائی دے رہی تھی. نبی کریم ممبر سے اترے اور اس طرح اپنی آغوش میں لے لیا. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اس طرح چپ کر گیا جس طرح روتے ہوئے بچے کو ماں اپنی گود میں لے لیتی ہے. تو یہ ہے نسبت. حضرت حسن بصری نے فرمایا وہ درخت تھا جو اللہ کے حبیب کے فراق میں رویا. اے امتی کبھی تو بھی رسول اللہ کی محبت میں رو کر دیکھ، تیرے اوپر بھی رسول اللہ رحم. تو نسبت جو ہے وہ بڑی بات ہے. سرکار کے ساتھ ہماری نسبت ہے کرما والا شریف کے ساتھ. اور یہ آستانے جو ہے نا یہ تربیت گاہ ہے. بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے. بر صغیر میں اللہ کے ولیوں نے وہ کام کیا جو اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے. ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً آدھی صدی کے قریب ہو گیا ہے کہ اعلی حضرت اپنی تربت میں آرام فرما رہے ہیں. آج بھی دیکھ لو کہ آپ نے جو دین کا یہ کام شروع کیا تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہماری نسبت اگر آستانہ سے مضبوط ہوگی، جو شیخ طریقت کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں گے تو دین و دنیا کی خیر و برکات ہوگی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین وما علینا.